ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں، تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے۔ تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح، کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، یاد رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا۔ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے۔ اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو۔ یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں۔ جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے، تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں، تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی۔ تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟
بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا جن, یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا, تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے, اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں, اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے, اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے, تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے, کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, یعنی اندازے سے چلتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا. لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں, اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود, آپ کہتے بھائی ایک تھے, آپ کیا کہتے, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھائی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں, وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہیں تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق
نہیں ہوگا. دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا, مختصر ہو, وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھ. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے, جھوٹ بولنا اچھا عمل, جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی, تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب. ہم کل گئے روم میں, ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے, اس کو کیا ہو گیا, ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا, چل نہیں سکا. وہ مادی دنیا کا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے. میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا, ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے, بڑی ہے. کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ, تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا, ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو, کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ, چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو. کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں. کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے. اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور, لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے کھا پی کے چلے گئے دنیا سے, ہم بھی چلے جائیں گے, مر جائیں گے. بہت آئے, جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں, بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا, غنیمت کی بات ہے. زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو, میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں, ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے. سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. دیکھو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. ایک, ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو, دھوکہ نہ دو, ملکی قوانین کو فالو کرو, ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو. جب آپ یہاں آئے ہو, آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, تو آپ شرعن پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا, مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے. بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا, ابھی اس پہ سگنیچر نہیں, زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے. ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے
اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے، لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب وہ ہو گیا تو ہو گیا، مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے۔ لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو۔ اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار دو نمبری بہت ہے۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یار دو نمبری بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں، ویزا 2 مہینے کا تھا، 3 مہینے کا، 6 ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا۔ وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں، جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے۔ حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا۔ مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں کیوں معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن، تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن۔ اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں، کیا ہے ابے ان کے باپ کی زمین ہے، کیا ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، ابے ان کے بابا ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا، ابے ہر زمین ہماری۔ ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی مل رہی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے، تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا۔ ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے، کہہ رہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی۔ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا۔ اب لڑ لو اس سے، ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی۔ تو یہی ہے وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے۔ بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو۔ دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو۔ آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت۔ کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں 1 نمبر نہیں ہوتے، آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے۔ وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف۔ تہجد میں تو 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ضروری ہے، عبادت، تہجد، نماز، ذکر، وہ بھی ضروری۔ اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی، وہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ الا يظن اولئک انهم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو آگے بڑی سخت وعیدیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق، اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق تھوڑا دیا، تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو، حساب برابر ہو جاتا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیں آپ جا کے۔ حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5000 کی ہوگی، 10,000 کی ہوگی، اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہے، کروڑوں کا ہے، تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
یا انسان کسی کو قتل کر دے، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا